علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کا 2023 ویژن پلان کیا ہے اور وہ کون سے 6 اہم سیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ ترکی کس طرح سے دنیا کی مضبوط اور بڑی اکانومی بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی کا 2023 ویژن پلان کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ کلیم اللہ، آج آپ کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پلان 2023 تو ویژن پلان 2023 جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم پلان ہے جو ٹرکی نے اس کو تقریباً پچھلے 5 سے کہہ لیں 8 سال یا 8 سے 5 سال کہہ لیں اس کو ترتیب دیا گیا، اور جس پر پروگریسولی کام ہوتے جا رہا ہے اور بڑی خاموشی کے ساتھ اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن پچھلے 4-5 سالوں میں اس پر بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور جو پلان ویژن پلان 2023 ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے جو مختلف مراحل ہے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کی کچھ ڈیٹیل جو اویلیبل ہے وہ آپ تک لے کر آئے ہیں کہ واٹ از ٹرکش 2023 پلان۔ تو ٹرکی کا ویژن 2023 پلان کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 6 جو ہے 6 ڈیفرنٹ پوائنٹس کو کنسیڈر کیا گیا، جس میں پہلا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اکانومی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ٹرکش اکانومی تو اس کے لیے کیا پلان کیا گیا، ٹرکی نے یہ پلان کیا کہ دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں سے ایک اکانومی 2023 میں ٹرکی کو ہونا چاہیے۔ اس وقت اس کا اگر جی ڈی پی 1100 سے 1200 ارب ڈالر سالانہ کی رینج میں جا رہا ہے، تو اس کو 2023 تک وہ لے کے جانا چاہتے ہیں 2 ٹریلین، یعنی کہ 2 ٹریلین ارب ڈالرز تک سالانہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے یہ پلان ہے کہ پر کیپٹا جو ہے اگر اس وقت 14 سے 15 ہزار ڈالر کی رینج میں جا رہا ہے تو اس کو 25 ہزار ڈالر پر کیپٹا تک لے کر جایا جائے۔ یورپ کا جو ایوریج ہے وہ تقریباً آپ دیکھ لیں 18 سے شروع ہو کر بہت سے ممالک کا 18 سے 24 یا 23 یا 22 تک جاتا ہے پر کیپٹا۔ تو ٹرکی نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ وہ 25 ہزار ڈالر پر کیپٹا تک اس کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ تیسرا جو میجر فیکٹر ہے کہ اس وقت ٹرکی میں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 15 سے 18% تک ہے ان امپلائمنٹ، لیکن اس کو وہ ریڈیوس کر کے صرف 5% تک لانا چاہتے ہیں یا 1 فگر میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے ٹرکی کی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو 2 ٹریلین جو ہے سالانہ اس کی جی ڈی پی کو لانا چاہ رہے ہیں 2 ٹریلین یو ایس ڈی تک، اور اس کے بعد دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پر کیپٹا 25 ہزار ڈالر تک ہونا چاہیے۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو ہے ان امپلائمنٹ، اس کو ریڈیوس کرتے ہوئے 1 فگر یعنی 5 یا 6% تک اس کو لایا جائے۔ اس وقت 15 سے 18% تک وہ موجود ہے ڈیفرنٹ فگرز میں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مین رول پلے کر رہا ہے ٹرکش اکانومی میں وہ آٹو موبائل سیکٹر ہے، گاڑیوں کا سیکٹر ہے، جو تقریباً 200 سے 250 ارب ڈالر سالانہ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف گاڑیوں کے سیکٹر میں ہو رہی ہے۔ گاڑیوں کے ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے ساؤتھ کوریا کو، جاپان کو، جرمنی کو اور اس طرح سے بہت بڑے جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں ان کو بڑی اکانومیز بننے میں ہیلپ کی۔ ساؤتھ کوریا میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہنڈائی ہے یا اس طرح سے دوسری جو کمپنیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا کہ وہ بڑی اکانومیز بن کے آگے ہیں۔ اسی طرح جرمنی کی جو گاڑیوں کے ڈیفرنٹ برانڈز ہیں جن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرسیڈیز ہے وہ بہت فیمس برانڈ ہے، اور اسی طرح ڈیفرنٹ برانڈ اوپل ہے وہ بھی جرمن برانڈ ہے۔ تو بہت سے گاڑیوں کے جو برانڈ ہیں جرمنی اور ساؤتھ کوریا اور جاپان، ان کو بڑی اکانومیز بننے میں آٹو موبائل سیکٹر یا آٹو موبائل انڈسٹری نے بہت زیادہ رول پلے کیا۔ اس وقت بھی جو سٹار پرفارمنگ انڈسٹری ہے ٹرکی کی وہ گاڑیوں کی انڈسٹری ہے۔
اور اس کے بعد شپ بلڈنگ، ٹرکی کی جو بہت بڑی اکانومی ہے اور بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ٹرکی کی شپ بلڈنگ میں ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو بڑا سیکٹر آ جاتا ہے وہ ہوم اپلائنسز سیکٹر میں۔ ٹرکی پوری دنیا کا، پوری ورلڈ کا لیڈر ہے ہوم اپلائنسز مینوفیکچرنگ کرنے میں اور ایکسپورٹ کرنے میں۔ تو یہ جو چند بڑی انڈسٹریز ہیں جن میں نے کہا آٹو موبائل انڈسٹری، میں نے کہا شپ بلڈنگ ہے، اس کے علاوہ وہیکل انڈسٹری ہے، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں، اور پھر ہوم اپلائنسز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر اور باقی ساری تو ہیں، لیکن جو ملک کو امیر بناتی ہیں، بڑی اکانومی بناتی ہیں، وہ شپ بلڈنگ ہوتا ہے، آٹو موبائل ہے، یا انڈسٹریل سیکٹر ہوتا ہے، جہاں سے پوری دنیا کو جو ہے پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور ویلیویبل پروڈکٹس اور مہنگی پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جن میں گاڑیوں یا آٹو موبائل، بسوں کا، ٹرکوں کا، جہازوں کا، شپس کا بہت زیادہ رول ہے۔ تو یہ ایک ایسی انڈسٹریز کی ہم بات کر رہے ہیں جو ٹرکی کو اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سپورٹ یا بہت زیادہ جو رول پلے کر رہی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے انرجی سیکٹر، تو انرجی سیکٹر ٹرکی کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی پر پابندی ہے معاہدہ لوزان کے تحت کہ وہ اپنے تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں ان کو وہ یوز نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی ونڈ انرجی یا اپنی تھرمل انرجی یا سولر پاور انرجی اس کو یوز کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ٹرکی نے جو ہے تقریباً پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے میسیو ٹربائنز جو ہیں ونڈ انرجی کو رینیویبل انرجی سیکٹر میں اس نے لگائی، اور 20,000 میگا واٹ وایا ونڈ انرجی ٹربائن سے حاصل کرتے ہوئے انہوں نے یہ اس کو کیا، اور اب آگے مزید 20,000 کی کیپیسٹی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ پلان ہے ان کا۔ اور جو ٹربائنز ہیں وہ انسٹال کی جا رہی ہیں ایجین کوسٹ جو ہے اس وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میسیو ٹربائن جو ہے، کیونکہ ٹرکی کو آپ نے دیکھا 3 سائڈوں سے سمندر لگتے ہیں، بلیک سی ہے، میڈیٹیرین سی ہے، ایجین سی ہے، یہ 3 مختلف سمندر ہیں، اور وہ اس کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر جو ونڈ انرجی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے رینیویبل انرجی بنا سکتے ہیں، اور بنا رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں۔ تو وہ 20,000 میگا واٹ مزید سسٹم میں شامل کرنے کے لیے 2023 تک کا پلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سولر انرجی ہے، اور جو ویسٹ ہے گھروں کا ویسٹ ہے، اور یہ دوسرا جو ویسٹ ہے شہروں کا، اس کو ویسٹ سے کس طرح سے انرجی پروڈیوس کی جا سکتی ہے، اس کے پلانٹ جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے رینیویبل انرجی جنریٹ کی جا رہی ہے۔ تو انرجی سیکٹر میں اور زیادہ ریولوشنری ترقی ہوگی جب یہ 2023 کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد گیس اور آئل کو ٹرکی اپنے لیے یوز کر سکے گا، جو اس وقت 42 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہا ہے وہ نہیں ہوگی، تو ٹرکش اکانومی بہت سٹرونگ ہو کر دنیا میں لیرا بہت سٹرونگ ہو کر آگے آئے گا، ایک دم سے بہت بڑا انپٹ ہوگا اس کا۔ اور اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے دنوں میں گیس کے بہت بڑے ریزروز جو ہیں ٹرکی میں دریافت ہوئے ہیں، اور ٹرکش کمپنیز جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں فارن پالیسی کی طرف، تیسرا جو ہے اس کا بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر انہوں نے کنسیڈر کیا کہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ اپنے جو پر کیپٹا کو یورپ کے ایوریج پر کیپٹا سے اوپر لے جائیں، 25,000 تک لے جائیں، ایوریج یورپ کا 20-22,000 تک، 18,000 سے شروع ہو کر 22 تک کے آتا ہے۔ جب وہ اپنا پر کیپٹا 2023 تک لے جاتے ہیں 25,000 تک، اور دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پھر اگر وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یورپ جو ہے اگر ان کو اپنا ممبر بناتا ہے یورپی یونین کا تو اٹس اوکے، اگر نہیں بناتا تو وہ ریفرینڈم کریں گے کہ ہم نے یورپ کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا۔ یہ 2023 میں ریفرینڈم انہوں نے پلان کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ کیا یورپ کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بریگزٹ جو ہوا ہے، یو کے یورپ سے نکلا ہے، تو اس کے بعد ٹرکی نے اپنا ڈیسیژن جو ہے اس کو ریوزٹ کیا ہے اور ریویو کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یورپ میں جانے سے ہمیں نقصان ہو، تو اس لیے لوگوں کی رائے کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے، اور 2023 کے ریفرینڈم میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے حوالے سے، جو چوتھا اہم پوائنٹ ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، تو ٹرکی میں جو چائنا کے بعد ہائی سپیڈ ٹرین جو ہے جس میں تھاؤزنڈز آف کلومیٹر کے ریل ٹریک بنائے گئے، اور چائنا کے بعد دوسرا بڑا جو ہائی سپیڈ ٹرین کے حوالے سے ہب بنانا چاہ رہا ہے ٹرکی اپنے آپ کو، یہاں پر تقریباً 11,000 کلومیٹر کے ریل ٹریک ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے بچھائے گئے ہیں،
نئے، اور تقریباً جو ہائی ویز ہیں 15,000 کلومیٹر جو ہے وہ نئے ہائی ویز اور موٹر ویز بنائے گئے ہیں تاکہ آل اوور دا ٹرکی وہ گڈس کو ٹرانسپورٹ کر سکیں، جس میں ایگریکلچرل اور انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ٹرانسپورٹ کی جا سکیں، اور جس ملک کا انفراسٹرکچر ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹوں میں سیل کرنے میں اور پہنچانے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اور وہ زیادہ اسی طرح سے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے، یعنی زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ تو ٹرکی نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 11,000 کلومیٹر جو ہے نئے ریل ٹریکس بنائے ہیں اور 15,000 کلومیٹر کے ہائی ویز بنائے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سپیڈ سے کنٹینیو کرتے ہوئے لوگوں کو اور گڈس کو پورے ملک میں آسانی سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور جس کا آنے والے وقت میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ انقرہ میں پہلے 11 سے 12 گھنٹے میں استنبول سے انقرہ جاتے تھے لوگ، لیکن اب ہائی سپیڈ ٹرین کی وجہ سے وہی سفر 2.5 سے 3 گھنٹوں میں کور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ریولوشنری ترقی یہ آنے والے وقت میں اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور مختلف شہروں کو لنک کیا جا رہا ہے ریل ٹریکس کے ذریعے۔ اس کے بعد جو ہیلتھ کیئر سیکٹر آ جاتا ہے، ٹرکی پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بہت زیادہ ایڈوانس کنٹری ہے، یہاں تک کہ یو کے، یورپ، مڈل ایسٹ، امریکہ، کینیڈا سے لوگ یہاں پر آ کر اپنے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ ہارٹ سرجری کروانا ہو، نارمل سرجری کروانا ہو، کاسمیٹک سرجری ہو، یا کسی بھی طرح کی کوئی سرجری ہو وہ یہاں پہ کروائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر سے لے کر ہر بیماری کا علاج یہاں پہ کروایا جاتا ہے۔ ٹرکی کے ڈاکٹرز کو ہائیلی سکلڈ اور ہائیلی پروفیشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کا میڈیکل ایکوپمنٹ ٹرکی میں موجود ہے، ہر طرح کا ہاسپٹل موجود ہے، اور جو ٹریٹمنٹ یو کے میں آپ کو سپوز کریں $50,000 میں ملے گا، وہی ٹریٹمنٹ ٹرکی میں $30,000 میں آسانی سے آپ کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کاسٹ جو ہے ٹریٹمنٹ کی وہ 40% آل اوور دا یو کے اینڈ کینیڈا امریکہ سے 40% کم ہے۔ تو بہت سے لوگ مڈل ایسٹ سے، یورپ سے، یو کے سے آ کر ٹریٹمنٹ ٹرکی میں کرواتے ہیں، اور ٹرکی کے 500 سے زیادہ بہت بڑے ملٹی نیشنل ہاسپٹلز ہیں، جو بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آ کر، جس کو میڈیکل ٹورزم بھی کہا جاتا ہے، اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ اور یہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، میڈیسنل انڈسٹری جو ہے، میڈیسن انڈسٹری، ہاسپٹلز، اور جو یہ جو ہیلتھ ٹورزم ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے۔ فردر جو ہے ٹورزم اور ٹریول کے حوالے سے جو چھٹا پوائنٹ ہے ان کا ٹارگٹ ہے کہ تقریباً مور دین اس وقت جو بھی ٹورسٹ آ رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ 50 سے 75 ملین جو پیپل ہیں سالانہ لوگ وزٹ کر رہے ہیں، اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے۔ ٹرکی اس وقت بھی دنیا کے پہلے 4 سے 5 بڑے ممالک میں ہے جو ٹریول لسٹ میں آتے ہیں، اور ٹرکی کا جو استنبول کے بعد دوسرا بڑا شہر جو وزٹ کیا جاتا ہے وہ انٹالیا ہے، اور مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں وہ سیمسن اور گیریسون وغیرہ اور ریزے میں جاتے ہیں زیادہ تر، لیکن پوری دنیا سے 7.5 کروڑ ٹورسٹ سالانہ آتے ہیں، جن کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے ٹورسٹ کے لیے ہوٹلز ہیں، ہاسٹلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیزنل رینٹل اپارٹمنٹس، اور اس طرح سے جو ہے پراپرٹی ٹرکی میں بہت سستی بنائی جا رہی ہے، اور بنا کر وہ آگے سستے داموں جو ہے لوگوں کو دی جا رہی ہے، انویسٹرز کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ آج سے 2 یا 3 سال پہلے کوئی بھی فارنر ٹرکی میں پراپرٹی اتنی آسانی سے نہیں خرید سکتا تھا، لیکن اب آپ چاہیں آپ اپنے لیے گھر خرید لیں، اب آپ چاہیں اپنے لیے ہوٹل خرید لیں، ہاسٹل خرید لیں، 5 سٹار ہوٹل بنانا چاہتے ہیں، 3 سٹار بنانا چاہتے ہیں، 2 سٹار بنانا چاہتے ہیں، ٹورزم انڈسٹری میں ہے، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آسانی سے کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ 15-20 ہزار ڈالر کا گھر لے کر اپنی فیملی کے ساتھ مائیگریٹ ہو سکتے ہیں، پراپرٹی ریزیڈنس لے کر رہ سکتے ہیں، اور 5 سال بعد آپ کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔ تو یہ ساری سہولیات کی گئی ہیں تاکہ اب جو بھی ٹورسٹ آتا ہے وہ یا تو ہاسٹل میں ٹھہرتا ہے، یا وہ ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، یا پھر وہ اپنے لیے لانگ ٹرم ٹھہرنے کے لیے گھر کرائے پہ لے لیتا ہے، اپارٹمنٹ کرائے پہ لے لیتا ہے۔ تو یہ ہر طرح کی سہولیات جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور تقریباً 7 سے 8 کروڑ ٹورسٹ کو سالانہ کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے،
ان کی کھانے کی اور ان کی ٹریول کی یعنی ٹرانسپورٹ کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزوں کو گورنمنٹ نے پلان کیا اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے بڑی بڑی کمپنیز کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ ایشو کی ہے، پیسہ دیا اور اس بزنس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو 6 ایسے پوائنٹس ہیں جو ٹرکی نے ٹرکی ویژن پلان 2023 کا ویژن پلان کے تحت جن کو فوکس کیا، جس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ٹرکی کی اکانومی کو، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا انرجی سیکٹر کو، اس کے بعد فارن پالیسی کو، اس کے بعد ہم نے ہیلتھ کیئر کو ڈسکس کیا اور بعد میں ٹرانسپورٹ سیکٹر اور اس کے بعد ٹورزم سیکٹر۔ یہ 6 سیکٹر کو گورنمنٹ نے پلان کرتے ہوئے پچھلے 4-5 سال سے ان پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اس کو ٹرانسپورٹ سیکٹر کو آپ لے لیتے ہیں یا کوئی بھی سیکٹر آپ لے لیتے ہیں تو اس میں واضح جو ہے چینجز اور پروگریس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ کیا کریں، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کمنٹ کیا اسی سے ریلیٹڈ ہم کسی ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو بنائیں، یا اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ ضرور کیا کریں۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انہیں درگزر کیا کریں، ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ بہت مکمل ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے جس طرح تفصیل سے بتایا، اور ترکی کا جو پوٹینشیل ہے بڑا ہی زبردست ہے، اور پلان بڑا زبردست انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے پلانز بتائے ہیں ان پر کس حد تک عمل ہو چکا ہے اور کن چیزوں پر عمل جاری ہے؟ دیکھیں یہ آلموسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے ٹرانسپورٹ ہے، جی سر۔ مور دین 80% یہ دیکھیں کہ 11,000 کلومیٹر جو ہے وہ ریل ٹریک بنا چکے ہیں۔ جی سر۔ اسی طرح ہم نے جو ڈیٹا میں دیکھا کہ 15,000 کلومیٹر کے ہائی ویز بن چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہاسپٹلس یا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ٹورزم سیکٹر میں دیکھتے ہیں، اکانومی میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ فائنینشیل سینٹر بنایا جا رہا ہے، استنبول فائنینشیل سینٹر۔ بالکل سر۔ ٹرانسپورٹ میں ایک طرف ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے ریل ٹریک بنائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہوائی جہازوں کے لیے استنبول انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا، جہاں پر 200 ملین پیسنجر سالانہ آ سکتے ہیں، اور دنیا کا بہت بڑا ایئرپورٹ ہے۔ جی تو سر۔ بہت سے پروجیکٹ مور دین 80% کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپریشنل ہیں اس وقت، اور باقی جو 20% ہے وہ 2021 اور 22 میں مکمل ہو جائیں گے۔ اور یہ اس وقت جو جی ڈی پی ہے 1200 سے 1400 بلین یو ایس ڈی تک جا رہا ہے، جو 2 ٹریلین یو ایس ڈی تک لے جانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا تو سر۔ اس حوالے سے جو ہے ٹرکی کی گورنمنٹ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، اور انڈسٹریل سیکٹر کو فائنانسنگ دے رہے ہیں، لونز دیے جا رہے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے حوالے سے ہر طرح کی گورنمنٹل سپورٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ دی جا رہی ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر آپ ہمارے بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا ان کو 2023 سے پہلے ترکی میں پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ یا شہریت لے لینی چاہیے؟ جی میں اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے جو پاکستان، انڈیا اور دنیا کے کسی بھی مالک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جی سر۔ تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن آپ تک لیٹ پہنچی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ دیکھیں 2018 سے سٹیزن شپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی $2.5 لاکھ کی عوض آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں وہ، اور اس سے جو ہے پہلے بہت سی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے اسکیمیں کام کر رہی تھیں۔ ٹرکی کو آپ صرف استنبول نہ سمجھیں، ٹرکی جو ہے وہ 45 ایسے بڑے شہر ہیں ٹرکی کے جن کی آبادی 5-6 لاکھ سے زیادہ، اور ٹرکی کی اپنی آبادی 8.5 کروڑ ہے، اور 7 کروڑ یہاں پر سالانہ جو ہے وہ ٹورسٹ آتا ہے۔ اور ٹرکی انڈسٹریل سیکٹر میں بہت تیزی سے، چائنا کے بعد مینوفیکچرنگ میں بہت تیزی سے ترقی کرنے والا، پچھلے 10 سالوں میں انڈسٹریل ہب بن گیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو جو ہے وہ انڈسٹریل مینوفیکچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ آپ ٹرکی میں بیٹھ کر کسی اور ملک سے لینے کی بجائے ٹرکی سے ہی مینوفیکچر چیزیں خرید کر کینیڈا کو، امریکہ کو، یو کے کو، پورے یورپ کو، رشیا کو، مڈل ایسٹ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو آپ اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ ٹرکی میں لگا کر یہاں سے آسانی سے پوری دنیا میں ہر جگہ پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے یا مینوفیکچرر کے لیے یا پھر انویسٹر کے لیے ٹرکی بہت اچھا ملک ہے۔ آپ کو اس کے پوٹینشیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وزٹ کریں مختلف شہروں کو،
ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، انالیسس کریں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو انفارمیشن دی ہے، پچھلے 12 سال سے ہم ٹرکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹرکی کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہمارے بزنس پارٹنر موجود ہیں، ہر طرح کی ان ڈیپتھ ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، نالج دے رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو انگلش چینل ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی اردو کا چینل ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو ٹرکی کی اس طرح کی ڈیٹیل انفارمیشن دے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو، اور آپ لوگ کچھ انفارمیشن ہم سے لیں اور پھر اس کو ویریفائی کرنے کے لیے خود ریسرچ کریں، اور خود ریسرچ کر کے جب آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے بالکل ویلڈ ہے، ٹریو ہے، تو تب آپ انشاءاللہ آگے نیکسٹ سٹیپ لیں، لیکن زیادہ دیر نہ کریں۔ 2021 شروع ہونے جا رہا ہے، 2022 جو ہے وہ اس کا، اور 23 میں جو ہے یہ سارے معاملات اپنے انشاءاللہ تعالیٰ ایک منطقی سسٹم کی طرف پہنچیں گے، اور 80% بہت سے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور باقی ہو جانے ہیں۔ تو اس کے بعد ٹرکی ایک سپر پاور کے طور پر، جس میں ہر طرح سے اکانومی کو لے لیں، آرمی کو لے لیں، یا آپ کسی بھی طرح سے لے لیں، اس وقت آپ جو ادھر ادھر سے نیگیٹو پروپوگینڈا سن رہے ہیں میڈیا میں، کبھی یورپ کی طرف سے، کبھی امریکہ کی طرف سے، کبھی دنیا کے کسی بھی ملک کی طرف سے، تو دراصل وہ ٹرکی کو پھولتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، پروگریس کرتا ہوا ایک بہت بڑی اکانومی کے ساتھ ہے، اور دنیا کی بہادر قوم مسلمان ملک جو ہے بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ٹرکی کی اکانومی بھی سٹرونگ ہے، ٹرکی کے لوگ بھی بہادر ہیں، ینگ جنریشن ہے، مور دین 60% لوگ جو ہیں نوجوان ہیں، سکلڈ ہیں، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں مینوفیکچرنگ میں بھی اور ٹریڈنگ میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرکی کی اکانومی بھی سٹرونگ ہو رہی ہے۔ اور ٹرکی میں ایک ایسا سسٹم ہے، جیسے ہم پریزیڈینشل سسٹم، کہ دشمنوں نے ہر طرح کی سازشیں کر لیں لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوئے، تو اب وہ پروپوگینڈا کر رہے ہیں، لیکن آنے والے 2 سال بعد اس وقت بھی یورپ، یو کے اور مڈل ایسٹ سے ہزاروں کی تعداد میں بزنس مین آ کر اپنے بزنس وہاں پر بنا چکے ہیں، انویسٹر آ کر اپنی انویسٹمنٹ کر کے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ آپ لوگ ہی پیچھے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لینگویج بیریئر ہے آپ لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ٹرکی کے پوٹینشل کو سمجھ نہیں پائے۔ مجھے امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کو ہیلپ دیں گی اس سارے سلسلے کو سمجھنے میں۔ آپ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور دبئی سے نکلیں، اور کینیڈا، امریکہ، یو کے کی بجائے اپنی انویسٹمنٹ آپ ٹرکی میں کریں۔ یہاں پر آپ ایک مسلم کنٹری میں ہیں اور ایک پروگریسو اکانومی میں ہیں، جو آنے والے وقت میں آپ کی انویسٹمنٹ کو بھی ڈبل، ٹرپل اور 4 گنا، 5 گنا بڑھائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آپ دونوں جگہوں پر ہی۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ترکی جو ہے بزنس مین اور انویسٹرز کے لیے، دونوں کے لیے بہترین ملک ہے، جی جی تو اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے تو ترکی میں اس کے لیے کیا سکوپ ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے لیے تو ہے کچھ نہ کچھ، اور انویسٹر کے لیے بھی ہے، لیکن جاب کرنے والے بندے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس $20,000، $25,000، $30,000 تک بھی رقم موجود ہے، تو آپ ٹرکی میں ایک چھوٹا گھر لے لیں، استنبول میں لے لیں، ازمیر میں لے لیں، برسا میں لے لیں، دینیزنی میں لے لیں، کسی بھی چھوٹے شہر میں لے لیں، $20,000 کا، $25,000 کا، اور اس گھر پر آپ اپنی پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں، اپنی بیوی کی اور 18 سال سے کم عمر بچوں کی۔ اس سے یہ ہوگا 5 سال کے بعد آپ کو جو ہے پاسپورٹ مل جاتا ہے، لیکن آج ہی سے آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ صرف $500-600 میں اپنا بزنس رجسٹر کروا کر آنے والے وقت میں وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ریٹیل بزنس کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ایز اے سول پروپرائٹر وہ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ جاب بھی کرنا چاہتے ہیں تو ریزیڈنس آپ کے پاس ہوگی، آپ ٹرکی کی کسی بھی کمپنی میں جاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو صرف $20,000-25,000 کا گھر لینے سے، ایک تو آپ کا گھر ہے، وہ آپ ہی کی پراپرٹی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی قیمت میں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ریزیڈنس آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی مل جاتی ہے، اور کل کو آپ جاب کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت اچھی آپشن موجود ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو جاب کرتے ہیں یا جن کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، یہ ان کے لیے بہت اچھی آپشن ہے۔
जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी डिटेल से बताया और तुर्की का पोटेंशियल क्या है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। अली अकबर साहब ने जिस तरह से हमें बताया कि तुर्की का 2023 का विजन प्लान क्या है, अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।